فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی عزیز ترین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی تفسیر الکوثر جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے 21ویں پارٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہیڈنگ تشریح کلمات۔ تلقا، لام قاف یا، پانا دریافت کرنا سیکھنا، اخذ الکلام مع فہمی و فقہی۔ المیزان کی جلد نمبر 1 کی 133 پیج نمبر کا ریفرنس ہے۔ کلمات، کاف لام میم کلمے کی جمع ہے اور کلمہ وہ لفظ ہے جو کسی معنی پر دلالت کرے۔ یہ قلم سے ماخوذ ہے، یعنی زخم لگانا۔ جس طرح ہاتھ سے برائے اثر زخم لگایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح زبان سے بھی برائے اثر لفظ ادا کیا جاتا ہے۔ القلم التاثیر المدرک بإحدى الحاستین۔ راغب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے راغب، قلم اس اثر کو کہتے ہیں جو سمعی اور بصری حواس کے ذریعے سمجھا جائے۔ کلام کو سمعی اور قلم کو بصری حواس کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ تاب، تے واو بے، اس لفظ کے ساتھ الی اور علیہ لگانے سے مختلف معنی حاصل ہوتے ہیں۔ الی الف سے ہے اور علیہ عین سے ہے۔ تاب الی یعنی اس نے فلاں کے حضور توبہ کی یا توجہ کی، اور تاب علیہ اس نے فلاں کی توبہ قبول کی یا اس پر رحم کیا۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جن کلمات کی تعلیم دی گئی ان کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ نمبر 1، یہ وہ کلمات ہیں جن کا خود خداوند عالم نے سورہ اعراف میں ذکر فرمایا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23۔ پروردگارا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نمبر 2، سیوطی نے در منصور میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جس کے مطابق کلمات سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 3، نیز در منصور میں ہی دیلمی سے ایک طویل روایت میں حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات سیکھے تھے، اور یہ ریفرنس ہے در المنصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119۔ ترجمہ: اے اللہ، میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، پاک و منزہ ہے تیری ذات، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے برا کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا،
پس مجھے بخش دے، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ، میں محمد والے محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں، پاک اور منزہ ہے تیری ذات، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے برا کیا اور اپنے آپ پر ظلم کیا، بس میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ نمبر 4، نیز در منصور میں ابن نجار نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کے بارے میں سوال کیا جن کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تو آپ نے فرمایا، آدم نے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر سوال کیا کہ میری توبہ قبول کی جائے، چنانچہ ان کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 5، شیخ صدوق کی روایت کے مطابق کلمات سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہے۔ یہ اقوال قابل جمع ہیں کیونکہ کلمات کا اطلاق الفاظ پر بھی ہوتا ہے اور ذوات پر بھی۔ ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعائیہ کلمات کے ساتھ ذوات مقدسہ کو بھی شفیع بنایا ہو، چنانچہ ذوات مقدسہ کو بھی اسی بنا پر کلمہ کہا گیا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَم، سورہ نساء کی آیت نمبر 171۔ دوسری جگہ فرمایا بِكَلِمَتِهِ یا بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عیسیٰ ابن مریم، آل عمران آیت نمبر 45۔ کلمات سیکھنے کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دی گئی کیونکہ توبہ اور انابت کی اولین شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ صحیح اور کوشش بندے کی طرف سے ہو تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اور توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لیے ممکنہ وسائل میسر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توفیق دی کہ وہ توبہ کرنے کے لیے ممکنہ وسیلہ اور ذریعہ تلاش کریں، چنانچہ وسیلہ ملنے کے بعد انہوں نے توبہ کی، فتاب علیہ، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، توفیق خداوندی کے بغیر توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، فتلقى آدم من ربه کلمات سے یہ ثابت ہے کہ معزون من اللہ ہستیوں کو وسیلہ بنانا درست ہے۔ تحقیق مزید الکافی جلد 8 صفحہ 304، الوسائل جلد 7 صفحہ 98، الدر المنصور جلد 1 صفحہ 116، معنی الاخبار صفحہ 125، المستدرک جلد 5 صفحہ 228، تفسیر فرات صفحہ 57۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تم تک پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پھر انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تشریح کلمات۔ حزن، ح، ز اور نون، کسی قابل قدر چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر فکر مند ہونا۔ لَكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153۔ اصل میں حزن کا معنی خشونت ہے۔ یقال حزنت الارض اذا خشنت، چونکہ غم اور اندوہ کی وجہ سے نفس انسانی میں خشونت آ جاتی ہے، اس لیے اسے حزن کہتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ حبوط الی الارض کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کو 2 مرتبہ ملا، ایک حکم توبہ سے پہلے اور دوسرا حکم توبہ کے بعد۔ توبہ سے پہلے
اس میں کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ۔ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہونے کے طبعی اثر کے طور پر صادر فرمایا کہ اب تمہیں زمین پر باہمی عناد اور دشمنی پر مشتمل پرمشقت زندگی گزارنا ہوگی۔ توبہ کے بعد اس حکم میں فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس حکم سے زمین پر اترنے کے بعد زندگی کے لیے ہدایت اور شریعت کا ذکر ہے، جبکہ سابقہ حکم میں باہمی عداوت اور دشمنی کا ذکر تھا۔ المیزان کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 135 کا ریفرنس ہے۔ پس عرضی زندگی اور سماوی زندگی میں امتزاج پیدا ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی اور کرے سے زمین کی طرف روانہ فرمایا گیا تھا۔ زمین پر اترنے کا حکم ملنے کے بعد روئے زمین پر بسنے والوں کے لیے پہلی مرتبہ شریعت اور دستور حیات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان 2 مختصر آیتوں میں آنے والی تمام شریعتوں کا ایک نہایت ہی جامع خلاصہ ذکر فرمایا۔ یہ خلاصہ 3 ایسے نکات پر مشتمل ہے جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1 ہدایت، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ذکر ہے، منی ہدن۔ نمبر 2 اتباع، اس میں ہدایت خداوندی کی اتباع کرنے والوں کے اچھے انجام اور ان کی حیات ابدی کا ذکر ہے۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ آئندہ کے بارے میں کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ کسی گزشتہ خسارے پر حزن و ملال۔ اس آیت میں ہدایت کی اتباع کرنے والوں کی حیات کی جامع تعریف فرمائی گئی کہ ان کی زندگی سکون اور اطمینان سے گزرے گی، اور زندگی کا سکون غارت کرنے والے 2 عوامل خوف اور حزن ان کے قریب نہیں پھٹکیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد کی آیت نمبر 28۔ ترجمہ، یاد رکھو کہ یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ نمبر 3 کفر، آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس ہدایت کی پیروی سے انکار کریں گے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اولئک اصحاب النار، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سابقہ بیان سے یہ نقطہ بھی سامنے آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے یہاں کوئی شریعت نہ تھی، لہٰذا نہ کوئی معصیت قابل تصور تھی اور نہ اطاعت۔ احادیث، اب یہاں پہ ہیڈنگ ہے احادیث کی۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ خدا کی قسم اللہ نے آدم کو دنیا کے لیے خلق فرمایا اور انہیں جنت میں ٹھہرایا تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں اور انہیں واپس کیا جائے اس طرف جس کے لیے خلق فرمایا ہے۔ بہار الانوار جلد 5 صفحہ نمبر 89۔ امام رضا علیہ السلام نے مامون کے سوالات کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر حجت اور خلیفہ بنایا تھا، جنت کے لیے نہیں، اور آدم سے جنت میں لغزش سرزد ہوئی، زمین پر نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے امور کی تقدیر مکمل ہو۔ جب آپ کو زمین پر اتارا گیا اور حجت اور خلیفہ بنایا گیا تو اس کے بعد ان سے کوئی لغزش سرزد نہ ہوئی، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وعمران علی العالمین۔ ریفرنس ہے مواہب الرحمن جلد 1 صفحہ 214۔ اہم نکات، نمبر 1 انسان کو اس کی خلقت اور اس کے پوشیدہ الہی اسرار اور رموز سے ابتدا ہی میں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ نمبر 2 اسے ایک درینہ دشمن ابلیس اور اس کے عزائم سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ نمبر 3 فرشتوں پر انسان کی برتری اور اس کا راز بیان ہوا۔ نمبر 4 علم کو تسبیح و تقدیس سے بھی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 5 انسان کو علم کی ذمہ داری سونپی گئی۔ نمبر 6 انسان کو زندگی میں کڑی آزمائش سے گزرنا ہوگا، لہٰذا شجر ممنوعہ سے متعلق لغزش اور ابلیس کے دھوکے سے ان کی آزمائش کا آغاز ہوا۔ نمبر 7 انسان کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں انسان خلق کیا ہے اور وہ تحویل یا تحول انواع
کہ تسلسل کی ایک کڑی نہیں ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جسے میں نے تمہیں نوازا ہے، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور تم لوگ صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ تشریح کلمات۔ بنی اسرائیل، یہ لفظ بنا سے ماخوذ ہے کیونکہ بیٹا باپ کی زندگی پر مبنی ہوتا ہے۔ اسرائیل یہ عبری لفظ ہے، اسر یعنی بندہ، اور ایل سے مراد اللہ ہے، لہٰذا اسرائیل کا مطلب بندہ خدا ہوا۔ یہ حضرت یعقوب اور اسحاق علیہم السلام کا لقب تھا۔ ایک امریکی دانشور مسٹر ہیکس اپنی کتاب قاموس کتاب مقدس میں لکھتا ہے کہ اسرائیل کا مطلب خدا پر جیت حاصل کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب بن اسحاق فرشتہ خدا کے ساتھ کشتی لڑنے کے بعد اس نام سے ملقب ہوئے۔ ریفرنس ہے پرتوی از قرآن جلد 1 صفحہ 138۔ یہودیوں کے نزدیک اسرائیل کا معنی بطل اللہ ہے، اور یہ اس روایت پر مبنی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت یعقوب نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی لڑی۔ اذکروا، ذال کاف را، ذکر یاد کرنا، توجہ دینا، زبان پر کسی چیز کا لانا۔ اوفو، واو فا یا، وفا کرنا، عہد پورا کرنا، عہد و پیما کا تحفظ کرنا، اس کی ضد غدر یعنی غداری کرنا ہے۔ فرہبون، رہب، کسی کی عظمت کے سامنے خشوع کے ساتھ خوف لاحق ہونا، اس کی ضد رغبت ہے۔ تفسیر آیات۔ یہودیوں سے یہ خطاب بطور ملامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف نعمتوں سے نوازا، آل فرعون سے انہیں نجات دی، ان کے لیے دریا کشک کیا، ان کے دشمن مبین فرعون اور اس کے لشکر کو غرق آب کیا، انبیاء اور ملوک ان میں بھیجے، پوری دنیا کے باسیوں پر انہیں فضیلت دی، وعدہ گاہ طور کے بعد گوسالہ پرستی سے بھی انہیں نجات دی، اور اس قبیل کی بے شمار نعمتیں انہیں عطا کیں، لیکن اولاد اسرائیل نے انہیں فراموش کر دیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھنے کی بجائے ایک نسلی حق تصور کیا، اور یہ عقیدہ اختیار کیا کہ نحن ابناء اللہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18، ہم اللہ کے فرزند ہیں۔ چنانچہ موجودہ تحریف شدہ بائبل میں بھی یہ بات موجود ہے۔ خدا نے یوں فرمایا کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ پہلوٹا ہے۔ خروج جلد 4 آیت نمبر یا صفحہ نمبر 22۔ اوفو بعہدی، یہ خطاب بھی بنی اسرائیل سے ہی ہے کہ پہلے تم میرا عہد پورا کرو تو میں بھی تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تمام میں یہ سنت کار فرما رہی کہ جب تک انسان نے اللہ تعالیٰ کے عہد کی پاسداری نہیں کی تو اللہ نے بھی بلا استحقاق انہیں کچھ نہیں دیا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رعد کی آیت نمبر 11۔ لہٰذا اوفو بعہدی اور اوفی بعہدکم کے درمیان اوز اور معوز کا نہیں بلکہ علت و معلول کا ربط ہے۔ بنی اسرائیل سے خطاب بھی بعنوان ملامت اور تعریض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیما لیے، مگر بنی اسرائیل نے ان میں سے کسی ایک عہد کی بھی پاسداری نہیں کی۔ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، خوف اگر کسی ذات کی عظمت اور جلالت کے تصور سے لاحق ہو تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت لامتناہی ہے، اور اگر خوف کسی طاقت سے ہو تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اور اگر کسی سے اس لیے خوف آتا ہے کہ وہ رازہائے درونی سے آگاہ ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی تمام پوشیدہ رازوں سے آگاہ ہے۔
صرف خدا ہی سے خوف رکھنا یعنی تمام مصلحتوں اور مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اللہ کی ذات کو سامنے رکھا جائے، اور اگر خوف خدا دل میں ہو تو کوئی دوسرا خوف دل میں جاگزین نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کو ہزار قسم کے خوف سے نجات دیتا ہے۔ فآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور میری نازل کردہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر مت بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور صرف میرے غضب سے بچنے کی فکر کرو۔ تشریح کلمات۔ ثمن، معاملے کا عوض، قدر اور قیمت۔ تفسیر آیات۔ میری آیات کو حقیر اور ناپائیدار چیزوں کے عوض نہ بیچو۔ یہ ایک ایسی عمومی دعوت فکر ہے کہ آیات الہی کے مقابلے میں دنیا کی تمام بڑے بڑے مفادات بھی حقیر ہیں۔ اگرچہ اس آیت میں یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر توریت کی آیات اور اس کے احکام میں تحریف نہ کرو، لیکن در حقیقت یہ تمام لوگوں کے لیے ایک عمومی حکم ہے، کیونکہ مجموعی طور پر قرآنی آیات اور احکام اپنے مخاطبین سے ہی مخصوص نہیں بلکہ ان میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ شان نزول کے خاص ہونے سے کلام کی عمومیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بنا برائیں اشترا سے مراد ہر قسم کا معاوضہ اور معاملہ ہے، اور ثمن قلیل سے مراد دنیاوی مفادات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی خواہشات کو اللہ کی خوشنودی پر مقدم رکھا، گویا اس نے اللہ کی آیات کو حقیر قیمت پر بیچ ڈالا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس شخص نے کسی کی آواز پر کان دھرا، گویا اس نے اس کی عبادت کی، بس اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہو تو عبادت بھی اللہ کی ہوگی، اور اگر یہ آواز شیطان کی طرف سے ہو تو عبادت بھی شیطان کی ہوگی۔ اہم نکات۔ نمبر 1، دنیاوی مفادات کی خاطر دینی مفاہیم میں تبدیلی ہلاکت خیز سودا ہے۔ نمبر 2، حقائق کو مسخ کرنے والوں کی بات ماننا شیطان کی بندگی ہے۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ تشریح کلمات۔ تلبسو، لام بے سین، خلط ملط کرنا یعنی ملا دینا۔ تکتمو، کاف تے میم، کتمان، اس چیز کو چھپانا جس کا اظہار مناسب یا ضروری ہو، اس کی ضد اظہار ہے۔ تفسیر آیات۔ اللہ کی طرف سے نازل شدہ برحق باتوں کو باطل اور جعلی نظریات سے مخلوق کرنے کی مذمت ہو رہی ہے۔ باطل کو حق کی شکل میں پیش کرنے کا یہ عمل انتہائی خطرناک ہے۔ روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی ہوتا تو وہ حق کے متلاشیوں سے پوشیدہ نہ رہتا، اور اگر حق باطل کے شائبے سے پاک ہو کر سامنے آتا تو اناد رکھنے والے زبانیں بند ہو جاتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ ادھر سے لیا جاتا ہے اور کچھ ادھر سے، اور دونوں کو مخلوط کر دیا جاتا ہے، بس اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پر چھا جاتا ہے۔ ولا تلبسو، حق اور باطل کو مخلوط اور حق میں تحریف کی ممنوعیت پر مشتمل یہ حکم لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریفات کو شامل ہے، اور یہودی دونوں قسم کی تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں۔ شان نزول۔ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں تفسیر مجمع البیان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حی ابن اخطب، کعب ابن اشرف اور یہودیوں کے ایک گروہ کے لیے دوسرے یہودیوں کے ذمے کھانے کا اہتمام کرنا تھا۔ انہیں خوف لاحق ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کہیں یہ لوگ اس کھانا دینے کو ترک نہ کر دیں، چنانچہ انہوں نے توریت کی ان آیات میں تحریف کر دی جن میں رسول خدا کا ذکر اور آپ کے اوصاف بیان ہوئے تھے۔ آیت میں حقیر قیمت سے مراد یہی چیز ہے۔ اس حقیر کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ شان نزول اگرچہ خاص ہو مگر حکم عام ہوا کرتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1،
حق اور باطل کی آمیزش مؤثر شیطانی چال ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ تشریح کلمات: رکوع، را، کاف، عین، تواضع، فروتنی، سرخم کرنا۔ تفسیر آیات: سلسلہ خطاب ہنوز یہودیوں کے لیے جاری ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز قائم کرنا یہودیوں پر بھی واجب تھا، البتہ ان کے موجودہ صحیفوں میں نماز کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ ممکن ہے کہ قرآن میں اس حکم کے ذکر کا مطلب یہ ہو کہ آنے والی امتوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہودیوں نے اللہ کے احکام اور عہد و پیما کی کس قدر خلاف ورزی کی ہے اور انہیں کس بری طرح پامال کیا ہے۔ زکوٰۃ کو یہودی علماء نے فقراء اور مساکین کی بجائے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں ہے کہ ان کثیرا من الاحبار ورہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ ترجمہ: اہل کتاب کے بہت سے علماء اور راہب ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ بنا برائیں یہودیوں نے اللہ کے احکام کو یکسر مسخ کر دیا تھا۔ ہیڈنگ ہے: اہم نکات۔ نمبر 1، سابقہ آیات میں بنی اسرائیل کو درج ذیل امور پر سرزنش کی گئی۔ نمبر 1، احسان فراموشی، اذکروا نعمتی۔ نمبر 2، بے وفائی، اوفو بعہدی۔ نمبر 3، بے باکی، وإیایا فارہبون۔ نمبر 4، سرکشی، وآمنوا بما انزلت۔ نمبر 5، کفر، ولا تکونوا اول کافر بہ۔ نمبر 6، دین فروشی، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ نمبر 7، معصیت، وإیایا فاتقون۔ نمبر 8، حق اور باطل کی آمیزش، ولا تلبسوا الحق بالباطل۔ نمبر 9، کتمان حق، واکتموا الحق۔ نمبر 10، ناشکری، واقیموا الصلاۃ۔ نمبر 11، حرص سے مال، وآتوا الزکاۃ۔ نمبر 12، تکبر، وارکعوا مع الراکعین۔ نمبر 2، الہی اقدار اور مکافات عمل کا قانون تمام ادیان میں نیز تمام انسانوں اور تمام نسلوں کے لیے یکساں ہے۔ نمبر 3، اوفو بعہدی اور اوفی بعہدکم کے درمیان عوض اور معوض کا نہیں بلکہ علت و معلول کا ربط ہے۔ نمبر 4، اپنی خواہشات کو اللہ کی خوشنودی پر مقدم رکھنا اللہ کی آیات کو حقیر قیمت پر بیچنے کے مترادف ہے۔ نمبر 5، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حق اور باطل کو ملا کر پیش کرنا فکری اور اعتقادی خیانت ہے۔ تحقیق مزید، الفقی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 375، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10، التہذیب جلد نمبر 4 صفحہ 89، الوسائل جلد 9 صفحہ 225۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تشریح کلمات: البر، بے رے، نیکی، نیک اندیشی، التوسع فی فعل الخیر، خیر، راغب، اصل میں یہ لفظ بر سے ماخوذ ہے جو بحر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ بنا برائیں اس لفظ میں وسعت کا تصور مضمر ہے۔ تنسونا، نون سین یہ، ان نسیان، فراموشی، کسی چیز کا پہلے علم ہو اور پھر وہ یاد نہ رہے۔ تعقلون، عین قاف لام، روکنا، محفوظ کرنا۔ یہ لفظ عقال سے ماخوذ ہے، یعنی وہ رسی جس سے اونٹ کے پیر باندھتے ہیں۔ عقل بھی اپنے صاحب کو ہلاکت اور خسارے کی طرف جانے سے روکتی ہے اور اسے پابند کر دیتی ہے۔ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی قوت بھی عقل کہلاتی ہے۔ تفسیر آیت: یہاں بھی بنی اسرائیل سے خطاب ہے لیکن حکم میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ اس میں ان لوگوں کو سرزنش کی گئی ہے جو دوسروں کو اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔
دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں لیکن خود اس سے دامن آلودہ رہتے ہیں۔ یہ روش عقل اور دانش کے خلاف ہے، کیونکہ اگر قول اور عمل یا بالفاظ دیگر قانون اور نفاذ میں مطابقت نہ ہو تو اس کا حتمی نتیجہ فساد اور بد نظمی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں قانون اور عمل میں ہم آہنگی نہ ہو تو معاشرہ فساد اور افراتفری سے دوچار ہو جائے گا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ تم لوگوں کو دعوت دینے والے بن جاؤ مگر زبان سے نہیں۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 78 باب ورع۔ ہیڈنگ شان نزول۔ یہ آیت ان یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اسلام کی حقانیت کو واضح طور پر سمجھ چکے تھے اور اپنی کتاب میں حضرت کے اوصاف پڑھ کر حضور پر ان کی تطبیق بھی کر چکے تھے۔ وہ مومنین کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے اور اپنے ہم کیسوں کو ایمان لانے کا مشورہ دیتے تھے، لیکن خود اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اہم نکات: نمبر 1، قول اور فعل نیز قانون اور اس کی تطبیق میں تضاد پایا جانا فکری اور عملی سطح پر معاشرتی بگاڑ کا سبب ہے۔ نمبر 2، عمل سے عاری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خلاف عقل اور شرع ہے۔ تحقیق مزید، المستدرک جلد 12 صفحہ 202، تفسیر العیاشی جلد 1 صفحہ 43۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ اگلے پارٹ میں کنٹینیو کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔